بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش میں جو افتراق پیدا کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب اس سے بہت پریشان تھے۔ اسی لیے وہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ وہ اس نئے دین سے برگشتہ ہو کر اپنا آبائی مذہب قبول کر لیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہیں اور چلے جائیں اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی خاص طور پر نصیحت فرمائی، تو انہیں جاتے دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا اور وہ ان کی جدائی سے بہت گھبرائے۔ عبداللہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قسم بخدا جب ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک اپنی شرک پر قائم تھی اور ہمیں ان کی ذات سے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عبداللہ جانا یقینی ہے؟ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا ہم ضرور اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے۔ تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم پر ظلم و ستم کے بہت پہاڑ ڈھائے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے لیے نجات کی راہ پیدا کر دی۔ بولے اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ جیسی رقت اس وقت میں نے ان پر طاری دیکھی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میرا خیال ہے ہمارے جانے سے وہ سخت دلگیر تھے۔ جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کی گفتگو ان کے سامنے دہرائی اور کہا، میرا خیال ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کے شوہر نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کا گدھا ایمان لے آئے تو لے آئے، مگر اس شخص سے امید نہیں۔ آگے چل کر اس روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے اپنی برادران قوم کو انتہائی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ترک وطن کرتے دیکھا تو اپنے دل میں ایک ٹھیس سی محسوس کی اور انہیں ابتلا سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ ان کی عقل نے کہا، کسی فیصلہ کن کوشش کے بغیر اس معاملے میں کامیابی ممکن نہیں، اور انہوں نے اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر لیا کہ اس اقدام کے سوا ان کے نزدیک قریش کے اتحاد کی کوئی صورت نہ تھی۔ چنانچہ ایک دن صبح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹنے کے لیے شمشیر بدست گھر سے نکلے۔ یہ انہیں معلوم ہو ہی گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اقامت فرما ہے اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد 40 کی لگ بھگ ہے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں کہ یہی وہ بے دین ہے جس نے قریش میں تفرقہ ڈالا، ان کا اخلاق تباہ کیا، ان کے عقائد پر لعن طعن کی اور ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا۔ میں آج اسے قتل ہی کر کے چھوڑوں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم عمر تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں زمین پر اکڑتے پھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے؟ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، پھر ان سے بھی نمٹنے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب۔ خدا کی قسم وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پیروی کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کی آہٹ پا کر خباب ایک کوٹری میں چھپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی۔ گھر میں آتے ہی کہنے لگی کہ کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ نہیں۔ بولے نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید پر جھپٹے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے اٹھیں تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو وہ دونوں بولے ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے اپنی بہن کے جسم سے خون بہتے دیکھا تو اپنی زیادتی پر نادم ہوئے، بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بولی لاؤ مجھے دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے، دیکھوں تو صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لایا ہے۔ بہن نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ بولے ڈرو نہیں، اور دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجزا انہیں دے دیے، پڑھ کر بولے کتنا حسین اور کتنا بزرگ ہے یہ کلام۔ ان کی زبان سے یہ سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹری سے نکل آئے اور کہا خدا کی قسم اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میں نے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کی قوت اسلام کو شامل حال کر، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب، خدا بہرحال خدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری رہنمائی کرو کہ میں اسلام لے آؤں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب ہاتھ میں تلوار لے کر چل پڑے اور اقامت گاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کے دستک دی۔ آواز سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کواڑوں میں سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ وہ خوف زدہ واپس ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب بدست شمشیر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا آنے دو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتا دیکھ کر اٹھے اور ایک کمرے میں ان سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر فرمایا ابن خطاب، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لے آؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب ایمان لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایک ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر۔ ابو الحکم اور جو مصیبتیں اور اذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھی، لیکن ابو الحکم اس مناقشت کا شکار تھا جو اس کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔
اس کے برعکس واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے۔ اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں ہی پر حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنی اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے کہا، جس رات میں نے اسلام قبول کیا ہے سوچا کہ قریش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنی مسلمان ہونے کی خبر سناؤں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا، آؤ بھانجے، کہو کیسے آنا ہوا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کر تو پوچھا، قریش میں سب سے بڑا باتونی اور ڈھنڈورچی کون ہے؟ کہا گیا، جمیل بن مورمر۔ اس کے پاس پہنچے اور کہا، جمیل، تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اس نے ایک لفظ نہ کہا اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جمیل مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے گروہ قریش! قریش اس وقت کعبہ کی چاروں طرف ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے۔ تمہیں معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے فرمایا، یہ بکتا ہے، میں تو اسلام لایا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ جب سورج سروں پر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب تھک کر بیٹھ گئے۔ قریش ان پر پلے کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب نے ان سے فرمایا، کر لو جو تمہارا جی چاہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے تو یہاں سب کچھ تم سے لے لیتے، یہ سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی اثنا میں ایک معمر قریشی منکش جبہ اور پھولدار قمیص پہنے آیا اور ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا، تمہیں کیا مطلب؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ بس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔